بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ معزز خواتین و حضرات اور میٹ ود رانا کی رونق پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ خصوصی پروگرام پاکستان انجینئرز فورم قطر کے زیر اہتمام ایک ویبینار ہے۔ جی ہاں، آج بات ہوگی پاکستان انجینئرز فورم قطر کے پلیٹ فارم پہ ہیلتھ سیفٹی فار فاسٹنگ انجینئرز اینڈ سائٹ سٹاف ڈیورنگ رمضان۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں صدر پاکستان انجینئرز فورم جناب جاوید اقبال صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم۔ رمضان کریم۔ بہت شکریہ جناب جاوید اقبال صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان انجینئرز فورم۔ آج کے پروگرام کے ہمارے دوسرے مہمان میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب محمد طاہر جمیل صاحب کو۔ آپ ماشاءاللہ سول انجینئر ہیں، پچھلے 35 سال سے انجینئرنگ کے شعبہ سے وابستہ ہے، سابقہ صدر بھی ہیں پاکستان انجینئرز فورم قطر کے۔ اس کے علاوہ شاعری اور آرٹ کو پسند کرتے ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں جناب انجینئر طاہر جمیل صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ تھینک یو طاہر جمیل صاحب۔ ہمارے آج کے اگلے مہمان ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب، آپ MBBS فرام بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی، اس کے علاوہ FCPS کارڈیالوجی کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان ملتان، پچھلے 25 سال سے میڈیکل کے شعبہ سے وابستہ ہیں، بہت سی انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی شرکت کر چکے ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں جناب ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ، تمام لوگوں کو رمضان کی مبارک ہو۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سب کو بھی رمضان مبارک، اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی رمضان کی ڈھیروں مبارکباد۔ پاکستان انجینئرز فورم قطر کے زیر اہتمام اس ویبینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں چاہوں گا جناب جاوید اقبال صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان انجینئرز فورم، کہ آج کے اس ویبینار سے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب جاوید اقبال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ اینڈ رمضان کریم ٹو ایوری باڈی۔ I would like to introduce Pakistan Engineer Forum. Pakistan Engineer Forum is the oldest forum in Qatar for Pakistani engineers. Is working still 1996, and it is the only one forum that is continuously, actively participating in specifically engineering activities, seminars, webinars, meetings, and we invited a lot of dignitaries. For the last 2-3 years, our activities were interrupted due to this corona issues, but recently as usual in the world, we started this webinar series, and this is the second program of our webinar series. Being an engineer, I feel that our engineers are facing problems during Ramadan, especially while fasting. So I request my colleagues, my friend Mr. Tahir Jameel and Engineer Kassar, who is the Vice President of this forum, that we should arrange a webinar, and with the coordination, with the cooperation of Rana Anwar Ali Sahab, we are arranging this webinar, and it would be helpful for our engineers who are working in the site nowadays,
and especially when this pandemic situation, construction sites are open. We have a lot of issues, specifically at the sites, and the temperature is getting rise day by day. So, and uh, due to this 2022 event is coming in next year, so all शायद नेटवर्क जो है वो स्लो हुआ है जनाब जावेद इकबाल साहब की जानिब से। मेरे ख्याल में हम तक जावेद साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। आईटी इशू है, टेक्निकल इश्यूज जो है वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, नेटवर्क स्लो होने की वजह से जावेद इकबाल साहब शायद हमसे डिस्कनेक्ट हुए हैं। जी बिल्कुल डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो मैं आगाज करने से पहले मेरे ख्याल में ज्वाइन किया है मैं दोबारा। जी जावेद साहब जी हाँ जी सॉरी कंटिन्यू कीजिए। सॉरी, मेरा ख्याल है डिस्टर्ब हो गया था किसी वजह से। जी जी Anyhow, जी so I was talking कंटिन्यू। about that our engineers, our staff, our field staff, especially facing problems, especially Muslim, because being in Qatar, Tahir Jamil and our buddy knows that we have a non-Muslim staff as well. But especially Muslim staff who are fasting, and during with fasting to work at the site, there are some problems. So I request Engineer Tahir Jamil Saab, because he worked a lot at sites during his last 35-40 years tenure of practicing. He was a practicing engineer, and still he is a practicing engineer. That give us some tips how to handle these situations. So he agreed and accepted our invitation. And similarly, Dr. Abdul Rahman Sahab, we requested please come along with us to give us some tips, some first aid tips, how we can handle this situation. And I think this webinar will be helpful for all our engineers working in Qatar, especially, and in GCC, and even in Pakistan, other countries wherever the temperature is high, will be helpful for them. I would not take much time for all of you. I request Rana Anwar Ali to proceed further. Thank you very much. Good luck. Thank you very much, President Pakistan Engineers Forum, Engineer Javed Iqbal Sahib was addressing the audience in Pakistan Engineers Forum Qatar webinar, Health Safety for Fasting Engineers and Site Staff During Ramadan. ये है आज का हमारा टॉपिक, और मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब इंजीनियर मोहम्मद ताहिर जमील साहब से कि आज के मौजू के हवाले से इजहार ख्याल फरमाएं। जनाब मोहम्मद ताहिर जमील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएफ एक्सकॉम मेंबर्स और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जैसे आपने शुरू में कहा राना साहब के ये बच्चे भी इस प्रोग्राम को बहुत शौक से देखते हैं, तो बच्चों को और जो भी हमारे इंजीनियर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के वेबिनार का मौजू है हेल्थ सेफ्टी फॉर फास्टिंग इंजीनियर्स साइट स्टाफ, और हम इसमें साइट स्टाफ में साइट सुपरवाइजरी स्टाफ भी होता है, उसके साथ हम जो है उसमें वर्कर्स को भी ऐड करते हैं कि वर्कर्स भी इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा रोज़े में जो मुतासर होते हैं वो वर्कर्स ही होते हैं, क्योंकि उन्हें इस गर्म मौसम में और रोज़े की हालत में फास्टिंग में वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। मैं पीएफ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब किया। बहुत से हमारे दोस्त
جاننے والے جو پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں وہ نہیں ہیں. اب ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اس رمضان میں اللہ کی عبادت کریں, پورے روزے رکھیں اور اللہ کو راضی کر لیں تاکہ ہماری مغفرت ہو سکے. بخاری کی ایک حدیث ہے کہ بحالت ایمان ثواب کی نیت سے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور یہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے, اور یہ مہینہ جو ہے باقی مہینے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی خاص بلیسنگز جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر اتاری ہیں, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں. اب روزے رکھ کر صرف بیٹھا تو نہیں جا سکتا کہ روزے رکھ کر جو ہے وہ کام کاج بند کر کے بیٹھ جائے, بلکہ اپنے معمولات کی زندگی کو اپنی صحت کے تقاضوں کے مطابق ادا کرنی چاہیے. الحمدللہ 35 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہو گیا ہے, اور عمر گزری اسی دشت کی سیاحی میں. یعنی ہمیشہ جب سے پاس آؤٹ کیا, شروع میں 1-2 سال پاکستان میں کام کیا, اس کے بعد سعودی عرب چلے گئے, پھر قطر آ گئے. تو ان سالوں میں 36-37 سے زیادہ رمضان کے مہینے آئے ہیں, اور مختلف موسمی حالات میں آئے ہیں, مختلف شہروں میں اور سعودی عرب میں یہاں. تو ہر جگہ حالات جو ہے وہ مختلف بھی رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ کس طرح جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کی جائیں, اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. مسلم ممالک خصوصاً قطر اور گلف میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے دوران ورکنگ آورز کم کرتے جاتے ہیں. یعنی نارملی ہم لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, لیکن رمضان میں ہمیں 6 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے, اسپیشلی مسلمس کو. لیکن چونکہ یہ ٹائمنگ سب کے لیے ہوتے ہیں تو وہ سبھی کو جو ہے اسی ٹائمنگ کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. اب چونکہ رمضان میں ورکنگ آورز کم ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس کا کچھ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ پروگریس پر پڑتا ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو پروجیکٹ کے ابتدا میں ایک پروجیکٹ ایگزیکیوشن پلان بنایا جاتا ہے, اور اس پلان میں منتھ وائز جو ہے وہ پروگریس شو کی جاتی ہے کہ کیا پلان کیا ہے, کیسے پروگریس کرنی ہے. تو اس میں رمضان کے مہینے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, کیونکہ رمضان میں پروگریس کم ہوتی ہے تو رمضان دوسرے مہینوں میں اس پروگریس کو کور کیا جاتا ہے کہ تاکہ جو ہے رمضان میں جو پروگریس کم ہو رہی ہے اس سے اوور آل پروجیکٹ اسکیڈول پر, اوور آل ایگزیکیوشن پلان پہ اس کا جو ہے وہ زیادہ امپیکٹ نہ ہو. اس کے ساتھ ہی جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ ایک مائکرو شیڈول جو ہے وہ بنایا جائے, اور اس کے ساتھ جو ہے ایک جو ہے وہ مین پاور ہسٹوگرام بھی جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. ہمارے پلاننگ انجینئرز جو ہے اسے بہت کام کرتے ہیں. تو وہ ایک مائکرو اسکیڈول بنایا جاتا ہے کہ بھئی اگر رمضان میں پروگریس کم ہو رہی ہے تو رمضان سے پہلے اس پروگریس کو کچھ زیادہ کیا جائے, اور رمضان کے بعد جو مہینے آ رہے ہیں جو رمضان میں پروگریس میں کمی ہوئی ہے, بعض اوقات پروجیکٹ کمپلیشن پہ ہوتا ہے اور کلائنٹ کی طرف سے کافی پریشر ہوتا ہے کہ اس کو وقت پر کمپلیٹ کیا جائے, تو پھر یہ کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ ورکنگ آورز بڑھا دیے جاتے ہیں, اوور ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے اس پروجیکٹ کو ٹائملی کمپلیٹ کیا جائے. تو اس میں مینجمنٹ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں, حالانکہ ان کے بھی ٹائمنگز تو وہی ہوتے ہیں, لیکن ان کو جو ہے وہ اوور ٹائم دیا جائے اور ان سے جو ہے زیادہ کام کیا جائے تاکہ جو مسلم ورکرز ہیں اس پہ اس کا زیادہ ایفیکٹ نہ ہو. اس کے ساتھ ہی جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں وہ اپنے رمضان میں ٹائمنگز ریوائز کرتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ صبح ارلی مارننگ جو ہے وہ کام شروع کیا جا سکے.
اس سے یہ ہوتا ہے کہ صبح جب کام جلدی شروع ہوتا ہے، کیونکہ کام تو 6 آورز ہی ہیں، آفیشیل ٹائمنگ جو ہیں ہمارے 6 گھنٹے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت جو ورکرز ہوتے ہیں وہ انرجیٹک ہوتے ہیں، ان میں زیادہ انرجی ہوتی ہے، اور موسم بھی اتنا گرم نہیں ہوتا، تو وہ صبح جلدی آ جاتے ہیں. جیسے آج کل صبح جلدی ہو رہی ہے تو 5 بجے سے جو ہے وہ کام شروع کرتے ہیں اور 11 بجے تک کام کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے مسلم ورکرز کی چھٹی ہو جاتی ہے، اور اگر غیر مسلم کام کرنا چاہیں تو ان کو پھر یہ ہے کہ ان سے کام لیا جاتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں سعودی عرب میں بھی رہا ہوں، اور سعودی عرب میں ایکسٹریم گرمی پڑتی ہے. میں مکہ معظمہ میں بھی میں نے کام کیا ہے، اوور ہیڈ لائن پہ بھی کام کیا ہے، ٹرانسمیشن لائن پہ. تو وہاں جو ہے ہم نے کچھ ایسے ہلی ایریاز میں کام کیا جہاں ٹیمپریچر 50 سے ابو ہوتا تھا، اور وہاں پر جو ہے بہت ہی مشکل حالات ہوتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ ٹائمنگز کو نائٹ شفٹ میں منتقل کر دیتے تھے، تاکہ جو ہے وہ رات کے وقت جو ہے وہ کام کیا جائے، تاکہ وہ جو دن کی گرمی جو ہے اس سے بچا جائے. اسی طرح اور بھی کہ دن میں چونکہ پروگرس کم ہوتی ہے تو 2 شفٹوں میں بھی کام کیا جاتا ہے. ایک صبح کی شفٹ ہوتی ہے اور ایک رات کی شفٹ ہوتی ہے. کہ صبح کی شفٹ میں جو ہے وہ جو نان مسلمس اور ایک جو ہے گروپ جو ہے وہ کام کرے، اور دوسرا جو ہے وہ نائٹ شفٹ میں آ جائے، اس سے کام کرے، تاکہ پروگرس جو ہے وہ زیادہ افیکٹ نہ ہو. اسی طرح جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کو مشورہ دوں کہ بھائی کیا کرنا ہے اس دوران جو ہے رمضان کے مہینے میں. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر جان اے باراک کے جرنل آف پرسنالٹی اینڈ سوشل سائیکولوجی میں انہوں نے اپنی ریسرچ میں لکھا ہے کہ جب کوئی اہم کام جو ہے کیا جاتا ہے اور خاص سرکمسٹنسز میں کیا جاتا ہے تو دماغ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ معاملات کی طرف جو ہے دماغ جو ہے وہ کام کے علاوہ اور چیزوں کی طرف گھما دیتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ایک وقت میں ایک کام کریں، اپنے اوپر زیادہ جو ہے کام کا ٹینشن نہ لیں، اس طرح کام کو تقسیم کر لیں. یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پروگرس اپنی پروگرس شو کریں. کیونکہ میں کنسلٹنگ کمپنی میں رہا ہوں تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ ہم سپرویژن کے لیے جاتے تھے، صبح کے وقت بھی جا رہے ہیں، رات کو بھی جا رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم آپس میں کام ڈیوائڈ کر دیتے تھے کہ بھائی فلاں کے جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے، فلاں کے، تاکہ جو ہے وہ ایک کسی انجینئر پر کام کا زیادہ برڈن نہ ہو، اور کام کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر کچھ ذہنی دباؤ نہ ہو، وہ اپنا کام ریلیکس انداز میں جو ہے وہ اس کو کر سکے. تو ایک وقت میں ایک کام کریں تاکہ وہ کام جو ہے صحیح طرح اس کام کو مکمل کر سکیں. اگر زیادہ کام کریں گے تو اس سے تھکاوٹ بھی ہوگی اور کام وقت پر مکمل نہیں ہو سکے گا. اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار کو جو ہے جو فاسٹنگ میں اپنے اوپر روزے کو جو ہے وہ سوار نہیں کرنا ہے، یعنی یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو مجھ سے کام کیسے ہوگا. تو اگر وہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھے گا تو اور کام کو مشکل سمجھ کے نہیں کرے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ کام کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا. تو اس لیے کام کا ٹینشن نہ لیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کام کے دوران چڑچڑا پن آ جاتا ہے. رمضان میں اکثر کیونکہ روزے سے ہوتے ہیں، پانی نہیں پی سکتے اور چیزیں نہیں ہوتی، تو ایک طبیعت میں چڑچڑا پن، جھنجھلاہٹ اور بد مزاجی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور غصہ نہ کریں، ٹینشن نہ لیں. اپنے سکون سے جو ہے وہ اپنا کام جو اسائن کیا گیا ہے اس کام کو اپنے آرام سے کرتے رہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پر کہ بھائی ہمیں یہ کام کرنا ہے. جیسے میں شروع میں کہا کہ ہم شیڈول بناتے ہیں، اسی طرح ایک اور بھی ہوتا ہے کہ ہم 2-3 ہفتے کا 2 ویکس لک اہیڈ اسکیڈول بنا لیتے ہیں تاکہ اس کی جو ہے وہ ڈیلی مانیٹرنگ کر سکیں کہ ہم کیا پروگریس جو ہے اچیو کر رہے ہیں.
تو بعض اوقات وہ پروگرس اچیو نہیں ہوتی تو ایک بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے یہ آج کا جو کام تھا وہ کمپلیٹ کیوں نہیں کیا، کیونکہ اس کی ڈیلی رپورٹ بنانی ہوتی ہے، ہمیں ڈیلی کام کی ڈیلی رپورٹ ہوتی ہے جو ہم سبمٹ کرتے ہیں. جو کنٹریکٹرز ہیں وہ کنسلٹنٹ کو سبمٹ کرتے ہیں اور کنسلٹنٹ جو ہے وہ کلائنٹ کو سبمٹ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے. اور کنسلٹنٹ میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ کام مکمل نہیں ہوتا تو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے، یا ہم جب کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں کنٹریکٹر کو یا کوئی بات اور وہ بات نہیں مانتا، وہ بات نہیں سنتا، تو بھی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں میری بات نہیں مانی جا رہی. اس سے طبیعت کے خراب ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسپیشلی رمضان کے مہینے میں، کیونکہ ہم نہ دوائی کھا سکتے ہیں نہ کچھ اور چیز، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ریلیکس رکھا جائے اور بالکل ٹھنڈے مزاج سے رہیں، تاکہ جو ہے اس طرح کی ذہنی کیفیت پیدا نہ ہو. جی اور دوسرا یہ ہے کہ سحری اچھی طرح سے کریں، سحری اچھی طرح سے کریں، اور پانی کا استعمال جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ سحری کے بعد فوراً جو ہے نماز کے بعد ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے. تو پانی کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ سائٹ کی گرمی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. یہاں مجھے ایک سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ایک پوسٹ بہت وائرل ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ یہ کہتے ہیں کچھ سائنسی مزاج کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری میں جو ہے وہ 3 پراٹھے کھا لیے جائیں تو وہ راکٹ فیول کی طرح کام کرے گا. پہلا پراٹھا جو ہے وہ ظہر تک چلے گا، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا پراٹھا آن ہوگا، وہ ظہر سے عصر تک جائے گا، اور پھر تیسرا پراٹھا ایکٹیو ہوگا اور وہ مغرب تک جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، وہ ایک ساتھ ہی ہضم ہوتے ہیں اور پھر جو بھوک لگنی ہوتی ہے اسی طرح لگتی ہے. تو میرا یہی مشورہ ہے. اس موضوع پہ ڈاکٹر صاحب یقیناً جی دیر بالکل. گفتگو کریں گے، لیکن ہمیں مختصر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سحری جو ہے وہ اچھی طرح کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور پھر جب ڈیوٹی سے واپس آئیں تو آرام کریں، ہلکے پھلکے ایکسرسائز کریں، اور افطار میں بھی جو ہے وہ کھانا اعتدال کے ساتھ کھائیں. اس کے علاوہ جو ہے جو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار سائٹ پر جو ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، سر درد ہو جاتا ہے، نوزیا یا کوئی اس طرح کی چیز، تو فوراً اپنے سپروائزر کو بتائیں. اور وہ گرمی کی جگہ سے، دھوپ کی جگہ سے، کیونکہ بعض کام جو ہیں وہ آؤٹ ڈور ہو رہے ہوتے ہیں اور کافی گرمی ہوتی ہے، کیونکہ میں تو رہا ہوں آؤٹ ڈور کام پر بھی. اور اس کے علاوہ جو شروع میں جو پروجیکٹ اسٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی کھلے ہی ہوتے ہیں، اس میں جو فاؤنڈیشن ورک ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جو بلڈنگس وغیرہ بنتی ہیں تو اس پہ کھلا ہوتا ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہو تو فوراً جو ہے وہ جو ہے صبح چھٹی لے کر چلے جائیں یا ٹھنڈی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیں تاکہ جو ہے طبیعت جو ہے بہتر ہو. جی ایک بات اور جو میں کہنا چاہوں گا وہ اسموکنگ کے بارے میں ہے کہ ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ اسموکنگ کے عادی ہوتے ہیں، اور جب ان کے سگریٹ کی طلب ہوتی ہے اور روزے کی حالت میں ہوتے ہیں وہ سگریٹ تو نہیں پی سکتے، تو اس دوران جو ہے ان کو کافی مشکل اور دشواری ہوتی ہے. جی تو میرا ان سے بھی یہ مشورہ ہے کہ انہیں ایک اچھا موقع ملا ہے کہ وہ اس مہینے کے دوران اپنی اس خراب جو عادت ہے اسے اپنے آپ کو جو ہے وہ نجات دلائیں اور اسموکنگ سے بچے رہیں. ایک حدیث میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ شامل تھے، اور ہمیں سے بعض ساتھیوں نے روزہ نہیں رکھا تھا. تو اس لیے جب ہم سفر سے جو ہے ایک جگہ ہم نے رکے تو جو روزے دار تھے وہ روزے سے نڈال تھے، وہ جا کے آرام کرنے چلے گئے، لیکن جو بے روزہ تھے انہوں نے خیمے لگائے اور ان کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگے اور اونٹوں کو پانی پلایا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب یہ چیزیں دیکھی تو فرمایا آج بے روزہ ثواب کما گئے. صحیح. اس میں بھی ایک جو ہے وہ حکمت جو ہے پنہا ہے، یعنی اگر بے روزہ جو ہے اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا اور اپنے روزے داروں کا اتنا خیال کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر
ہم نے روزہ رکھا ہے اور ہم صحت مند ہیں اور دوسرے جو روزے دار کمزور ہیں ہم ان کے کام میں ان کی مدد کریں، ان کا کام، ان کا ہاتھ، بہت ان کا زبردست میسج. ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے کام میں مدد کریں، کیونکہ اگر ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا. ہم دوسروں کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح ہم ثواب بھی کما سکتے ہیں اور اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں. صحیح. بہت رمضان میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ مریضوں اور مسافروں کے علاوہ کسی کو روزہ ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور روزے کی حالت میں ہے تو مجبوراً اگر روزہ توڑنا پڑتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ بعد میں نیت کر کے اس روزے کو قضا کر سکتا ہے. جا سکتے. صحیح. اسی طرح اب میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو روزے رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ روزہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. یعنی باقی عبادت جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، لیکن کوئی روزے سے ہے وہ صرف روزے دار کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے. تو اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دیتا ہوں. باقی اجر تو اللہ تعالیٰ اور طریقوں سے تقسیم کرتے ہیں، لیکن روزے کا اجر جو ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے داروں کے لیے جو ہے وہ رمضان کے بعد جو ہے عید رکھی ہے. تو عید کی رات جب آتی ہے تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ رمضان کی ساتوں میں محنت کرنے والوں کو مبارک ہو، خوش ہو جاؤ، انعام کی رات آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے مزدوروں کو مزدوری ضرور ملے گی اور پوری مزدوری دی جائے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ روزے رکھنے کی اور روزے کو اس کی صحیح روح کے ساتھ رکھنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، اور ہمیں عبادات جو ہے اس کی بھی زیادہ زیادہ توفیق عطا فرمائے تاکہ رمضان کے مہینے کو اس کی روح کے مطابق ہم رمضان کے مہینے کو جو ہے اس میں عبادت کر سکیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے گا. بہت بہت شکریہ. اوور ٹو رانا انور صاحب. بہت شکریہ جناب انجینئر محمد طاہر جمیل صاحب، آج کے ویبینار میں اظہار خیال فرما رہے تھے. آج کے ہمارے پینل کے دوسرے مہمان، کیونکہ موضوع کا جب تک میڈیکل ایکسپرٹ احاطہ نہ کریں تو کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو میں چاہوں گا جناب ڈاکٹر عبدالرحمان عابد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس ویبینار کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. جناب ڈاکٹر عبدالرحمان عابد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عبدالرحمان عابد ہے. میں حمد میڈیکل کارپوریشن میں کنسلٹنٹ کارڈیولوجی ہوں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج مجھے یہاں بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے اس پاکستان انجینئر فورم قطر پہ. تو میں چند باتیں رمضان کے حوالے سے، میڈیکل ہیلتھ کے حوالے سے بات کروں گا. رمضان المبارک قمری کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے. ہر صحت مند مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، جس کی تاکید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرمائی ہے. اسی صورت میں آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کے لیے رمضان کے روزہ سے استثناء کا ارشاد فرمایا ہے. روزہ کی حالت میں دن بھر کھانے پینے کی ممانعت ہوتی ہے اور پورا عرض کی جغرافی لوکیشن کے مطابق اس ممانعت کا دورانیہ 10 سے 21 گھنٹے تک محیط ہو سکتا ہے، اور یہ ممانعت 29 سے 30 روز تک بلا تعطل جاری رہتی ہے. مزید برآں دن کے اوقات میں روزہ دار مریض کے لیے دوا کے استعمال کی بھی ممانعت ہوتی ہے. دنیا بھر میں 1.9 بلین مسلمان 200 سے زائد ملکوں اور علاقوں میں بستے ہیں، جو کہ پوری دنیا کی آبادی کا 25% بنتا ہے. دل کے امراض موجودہ دنیا کا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. WHO کے مطابق اعداد و شمار کے مطابق 17.9 ملین افراد ہر سال امراض دل کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں. مردوں میں 45 سے 59 سال اور خواتین میں 60 سال کے بعد شرح اموات زیادہ ہوتی ہیں. تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ امراض دل کے سٹیبل پیشنٹس، یعنی کہ جن کو کوئی ہارٹ کا پین نہ ہو، جو چلنے میں سانس نہ پھول رہا ہو، ان پر رمضان المبارک کے روزے کا معمولی اثر ہوتا ہے، اور اکثریت مریض رمضان کے روزے بخیر و خوبی رکھ سکتے ہیں. 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی آبادی میں شوگر کا تناسب 93% ہے،
جو کہ 463 ملین افراد بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 70 ملین افراد جو کہ شوگر کے مریض ہیں رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں شوگر کے مریض افراد کا روزہ رکھنا پوری دنیا میں شوگر کنٹرول کرنے والے ڈاکٹرز کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. عام حالات میں خوراک کے استعمال کے بعد جسم میں گلوکوز یعنی شوگر کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، جو کہ جسم کے مختلف حصوں یعنی پٹھوں اور کلیجہ میں استعمال ہو جاتا ہے. روزہ کی حالت میں 12 گھنٹہ سے زیادہ کے فاقہ کے بعد جسم میں موجود چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے شوگر کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے. روزہ کے وزن اور کولیسٹرول کے اوپر کیا اثرات ہیں؟ تحقیق سے ثابت ہوا کہ رمضان کے روزہ رکھنے سے وزن میں کمی واقع ہوتی ہے، جو کہ رمضان کے 2 ہفتہ کے بعد واپس نارمل ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ لوگ کھانے میں پرہیز نہیں کرتے تو اس وجہ سے اتنی زیادہ کمی واقع نہیں ہوتی عام حالت میں. لیکن جب اگر ایک تحقیق کی گئی اور اس میں دیکھا گیا کہ کمی واقع ہوتی ہے. متعدد تحقیقی مقالوں نے ثابت کیا ہے کہ رمضان کی روزہ رکھنے سے کولیسٹرول اور فاسٹنگ شوگر لیول کم ہو جاتا ہے. صحیح. شوگر کے مریضوں میں ایک اسٹڈی نے انکشاف کیا کہ HbA1c لیول میں خاطر خواہ کمی ہوتی ہے. اس اسٹڈی نے یہ تجویز کیا ہے کہ شوگر کے رمضان کے روزے شوگر کا لیول کم کر سکتے ہیں. پھر بھی یہاں یہ بات اہم ہے کہ شوگر کے مریضوں کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ رکھنا چاہیے. بلڈ پریشر پہ روزہ کے اثرات. ایک تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے. یہ کمی پری ہائپر ٹینشن اور ہائپر ٹینشن گروپس میں یکساں طور پر نمایاں دیکھی گئی ہے. رمضان المبارک میں نئے دل کے اٹیک کی شرح باقی تمام مہینوں کے برابر دیکھی گئی ہے. اس طرح جن مریضوں کے دل کے پٹھے کمزور ہوں ان میں دوبارہ ہاسپٹلائزیشن کی شرح بھی دوسرے مہینوں کے برابر دیکھی گئی ہے. یعنی کہ ایک کنسیپٹ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کا روزہ رکھنے سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. رمضان کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ایسی قوت مدافعت میں اضافہ فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے دل کے اٹیک میں کمی واقع ہوتی ہے اور کئی بیماریوں میں بھی کمی واقع دیکھی گئی ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے رمضان کے مہینہ میں سائٹ ورکرز کے لیے لائٹ ڈیوٹیز ہونی چاہیے. کام کو شفٹوں میں تقسیم ہونا چاہیے. 3 گھنٹے صبح 6 سے 9 بجے تک ہونے چاہیے اور 3 گھنٹے شام 3 سے 6 بجے تک ہو سکتے ہیں یا 2 سے 5 بجے تک ہو سکتے ہیں اور درمیان میں آرام کا وقفہ ہونا چاہیے. زیادہ تیز دھوپ میں مناسب آؤٹ فٹ یا شیلٹر کا بندوبست ہونا چاہیے. ورکنگ سائٹ پر فرسٹ ایڈ اور میڈیکل اسسٹنس کی موجودگی ہونی چاہیے تاکہ بروقت اگر کسی ورکر کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کا شوگر لیول چیک کیا جا سکے اور اگر کسی ورکر کو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے تو پراپرلی آئی وی لائن مینٹین کر کے ڈرپ شروع کی جا سکے. ورکرز کو مناسب سپرویژن ہونی چاہیے. تنہا کام کرنے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کیونکہ لوگ عام طور پہ جو ورکر تنہا کام کرتے ہیں ان کو اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ کسی کو بتا نہیں پاتے اور وہیں کولیپس ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس بہت سارے مریض آج کل رمضان کے دنوں میں آتے ہیں کہ روزے کے ساتھ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس بے ہوشی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے یا شوگر لیول لو ہو جاتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ورکرز کو گروپس کی صورت میں کام کرنا چاہیے یا 2 یا 3 کے گروپس میں تاکہ وہ انڈر سپرویژن ہو اور اگر کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے یا کسی کو پرابلم آ رہا ہے تو اس کو بروقت جو ہے نا میڈیکل ایڈ پرووائڈ کی جا سکے. مزید برآں اس میں یہ ہے کہ غیر مسلم اور نان فاسٹنگ سٹاف کے لیے الگ کینٹین ہونی چاہیے تاکہ وہ کھانا کھا سکیں اور روزہ داروں کی دل آزاری نہ ہو. افطار کے وقت کھجور اور سادہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے. روزہ افطار جو ہے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ صرف کھجور اور پانی سے کرنا چاہیے جو کہ سب سے یعنی کہ 1400 سال سے سب سے زیادہ فائدہ مند اور اس کا جو فائدہ دیکھا گیا وہ کھجور کا دیکھا گیا کیونکہ کھجور سے فوراً شوگر لیول جو ہے نا نارمل ہو جاتا ہے اور سادہ پانی فوراً جسم میں شامل ہو جاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن کی کمی کو پورا کرتا ہے. اس میں اگر ہم شربت لے سکتے ہیں شربت یا جوسز کا استعمال کریں تو ان کے جذب ہونے میں معدے میں بہت وقت لگتا ہے
اور جو صحیح وقت لگتا ہے اس وجہ سے جو کمی ہے وہ دیر تک برقرار رہتی ہے. اور رات کے اوقات میں ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کیا جائے، لیکن پانی یہ نہیں کہ پورا جگ ایک دفعہ پئیں، ایک ایک گلاس کے انکریمنٹس کے ساتھ پانی کا استعمال کرنا چاہیے. کھانے کا بھی ہمارا یہ مشورہ ہے کہ کھانا تھوڑا 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 کر کے کھائیں، بے شک 2 یا 3 دفعہ کھائیں، بجائے اس کے کہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کے بہت زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اکٹھے کھا لیں، اور یہی چیز سحری میں بھی کرتے ہیں کہ وہ بہت سارا اکٹھا کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بدہضمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، دل پہ اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر لیول بہت شوٹ کر سکتا ہے. تو یہ اس چیز کا ہم وہ کرتے ہیں. دوسرا اس میں سب سے اہم بات ہے کووڈ-19 اور رمضان شریف کے بارے میں. کووڈ-19 وبا شوگر کے مریض روزہ داروں کے لیے ایک اضافی تشویش کا باعث ہے. کووڈ وبا شوگر اور موٹاپا کے مریضوں پر زیادہ سخت حملہ کرتی ہے صحیح اور زیادہ اموات کا باعث ہے. اس سلسلے میں 2 آراء پائی جاتی ہیں. کچھ محققین کا خیال ہے کہ شوگر کے مریضوں کو کووڈ وبا کے دوران روزہ نہیں رکھنا چاہیے. کچھ کا خیال ہے کہ اگر کووڈ کی علامات ظاہر ہوں یا گھر کے کسی فرد کو کووڈ ہو جائے تو شوگر کے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر شوگر کے مریض کو دوران روزہ کووڈ کے علامات ظاہر ہو جائیں، جیسے بخار ہے، کھانسی ہے، سانس پھولنا ہے، تو انہیں فوراً روزہ توڑ دینا چاہیے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ رمضان کے دوران ایکسرسائز ٹریننگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. رمضان کے دوران بالکل ایکسرسائز ٹریننگ کرنی چاہیے. رمضان کے دوران افطار کے 1 گھنٹہ کے بعد ایکسرسائز ٹریننگ کرنی چاہیے. افطار میں فروٹ، سبزی اور نشاستہ کاربوہائیڈریٹ کا استعمال کرنا چاہیے. ایکسرسائز کے دوران وافر مقدار میں پانی کا استعمال کرنا چاہیے، اور ایکسرسائز کے بعد کاربوہائیڈریٹ اور ہائی کوالٹی پروٹین کا استعمال کرنا چاہیے. اور پھر رات بھر وافر مقدار میں پانی اور جوس کا استعمال کرنا چاہیے. دن کے ٹائم میں ایکسرسائز کی ممانعت ہے. کن حالات میں روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ تمام شوگر کے مریض روزہ توڑ سکتے ہیں اگر شوگر لیول 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو، یا 3.9 ملی مول پر لیٹر سے کم ہو، یا اگر شوگر لیول 300 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو، یا 16.6 ملی مول پر لیٹر سے زیادہ ہو، یا اگر شوگر کی کمی یا زیادتی کے جو ہے نا آثار ظاہر ہو جائیں، جیسے کہ بہت زیادہ کپاہٹ ہے، چکر آنا، بھوک کا بہت زیادہ لگنا، دل گھٹنا بہت زیادہ، تو اس کنڈیشن میں اگر شوگر کی کمی دیکھی جا رہی ہے تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے. یا اگر شوگر کی زیادتی میں یہ ہے کہ بہت زیادہ چکر آنا، بہت زیادہ جسم کا کپاہٹ ہونا، اور شوگر کی زیادتی کی صورت میں بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے. اگر فرض کریں کہ کسی کو اچانک کسی بیماری کا حملہ ہو جائے، کوئی بھی تکلیف ہو جائے، تو بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. صحیح اس میں ہمارا جو زیادہ تر کہنا ہے ادویات کے بارے میں، کہ خاص طور پہ جو مریض شوگر کی ادویات استعمال کرتے ہیں، یا جو بلڈ پریشر کی یا جو ہارٹ کی ادویات استعمال کرتے ہیں، یا اور مختلف بیماریوں کی، تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ادویات کو صبح اور شام میں تقسیم کرنا چاہیے. اس کے لیے انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے رمضان شریف سے پہلے، اور ڈاکٹر کے مشورے سے جو ہے وہ دوا کو ایڈجسٹ کریں. صبح جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح کھانی ہے، جو ڈاکٹر کہتے ہیں شام کو کھانی ہے، وہ دوا اس طرح انہیں کھانی چاہیے. رمضان المبارک اللہ کے فضل و کرم سے ایک انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے. اگر اس کا پراپر یعنی کہ جس طرح احادیث میں اور جس طرح ثابت ہے کہ ہم تھوڑا کھائیں اور مناسب کھائیں اور روزہ رکھیں اس نیت کے ساتھ، تو اس کا جسم پر بہت زیادہ فائدہ ہے، اور اس کا ہیلتھ پر بہت زیادہ بینیفٹس ہیں. اس میں دل کے امراض میں، شوگر میں، دماغ کے لیے، معدہ کے لیے بہت فوائد ہیں. لیکن اگر اس میں پراپرلی خوراک پراپر استعمال کی جائے. جو آج کل کی پریکٹس ہے کہ جس میں بہت زیادہ ہم لوگ افطاری میں تلی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یا بہت زیادہ ثقیل چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے. اس سے جو ہے نا صحت پر برے اثرات ہوتے ہیں.
تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عبد الرحمان عابد صاحب، آج کے اس ویبینار سے اظہار خیال فرما رہے تھے۔ اس وقت دیکھنے والوں کی جانب سے تو میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے، لیکن ہمیں غیاث صاحب نے جوائن کیا ہے، جنرل سیکرٹری پاکستان انجینئرنگ فورم۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور وائس پریزیڈنٹ پاکستان انجینئرز فورم جناب کیسر انور صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی سوال ہمارے پینلسٹ سے پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیے۔ جی اگر اجازت ہو ایک سوال جی پوچھنا چاہوں گا جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہائیسٹ ایمرجنسی ای آر میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ میں کیا ٹاپ 2 ریزنز ہیں لیبر کے وزٹ کی یا آنے کی رمضان شریف میں یا عام حالت میں؟ رمضان میں، اور امپلائرز کو یہ ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس پہ ایکشن لے سکیں پروایکٹیولی؟ تھینک یو۔ اس میں جو ہم نے زیادہ تر رمضان شریف میں دیکھا ہے وہ سنکپی ہے، یعنی کہ سنکپی ہم یہ کہتے ہیں کہ اچانک کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جانا اپنی جگہ پہ، اور گر جاتے ہیں لوگ، اور ان کو کئی دفعہ چوٹ بھی لگ جاتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اسٹروک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 2-3 چیزیں جو ڈی ہائیڈریشن ریلیٹڈ ہیں وہ عام طور پہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ ہمیں زیادہ تر جو اس میں ورکر ریلیٹڈ، چونکہ یہاں قطر میں تمام جگہوں پر بہت زیادہ اچھا ایک سسٹم ہے کہ وہ لوگ، انہوں نے میڈیکل ایڈ ہے اور بہت اچھی وہ ہے، تو ہمیں بہت زیادہ یعنی کہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ بہت اکا دکا یعنی کہ مریض آتے ہیں ہمارے پاس، کم ہوتے ہیں، سنکپی کے ساتھ زیادہ آتے ہیں، اور وہ بھی عام طور پہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ جو ٹمپریچر خاص طور پہ جیسے اب گرمیوں میں اگر جو رمضان شریف آتے رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ دھوپ میں جو ورکرز کام کرتے ہیں، جو پراپر شیلٹر نہیں ہوتا یا پراپر ریسٹ نہیں کرتے، تو ان میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں اور وہ آتے ہیں۔ لیکن لائف تھریٹنگ کنڈیشن الحمدللہ ہمارے پاس رمضان شریف میں روزے کی وجہ سے کوئی نہیں آتی کہ ہم یہ کہیں کہ جی روزے کی وجہ سے یہ اٹیک ہو گیا، نہیں ایسے نہیں ہوتا الحمدللہ، یعنی کہ اچھا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں سائٹ پہ سائٹ ایکٹیویٹیز میں عام دنوں میں ہمارے پاس ایک ایمرجنسی کٹ ہوتی ہے یا اسپیشل جس کو کہتے ہیں فرسٹ ایڈ کٹس ہوتی ہیں، تو رمضان میں اس کٹ میں یا اس ایکٹیویٹی میں کچھ ہمیں اضافہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مطلب ہے وہی جو ریسکیو کٹ ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ ایڈ ٹریننگ ہے، اٹس فائن، کیونکہ جو فرسٹ ایڈ ٹریننگ میں نے بھی لی تھی اس میں کوئی رمضان اسپیسیفک ایکٹیویٹی نہیں دکھائی گئی تھی۔ تو آپ کے ایکسپیرینس سے کیا ایسا کچھ کرنا چاہیے ہم اپنے امپلائرس کو یا اپنے کچھ بڑی کمپنیوں کو پرپوز کر سکیں کہ جی رمضان میں آپ یہ ایڈیشن کریں اپنے فرسٹ ایڈ ایکٹیویٹی میں؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ رمضان شریف میں جو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کہ فرسٹ ایڈ کے حوالے سے، ایک تو یہ ہے کہ رمضان شریف میں جو جتنے ڈائبیٹک شوگر کے مریض ورکرز ہیں، اس میں انجینئرز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سائٹ ورکرز بھی ہو سکتے ہیں، ان کی شوگر چیک کرنے کے لیے گلوکومیٹرز ہونے چاہیے، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ اگر دیکھیں گلوکومیٹر اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے، اسٹرپس اویلیبل ہیں، تو آپ ایک بہت بڑے حادثے سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر فرض کریں کسی آدمی کے اچانک شوگر کم ہو گئی اور وہ گر گیا، اس کو ہیڈ انجری ہو سکتی ہے، یا کوئی اگر فار ایگزامپل وہ کوئی مشین آپریٹ کر رہا ہے، وہ مشین کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو شوگر لیول چیک کرنے کی جو گلوکومیٹر ہے اور اس کے جو اسٹرپس ہیں وہ اویلیبل ہونی چاہیے، نمبر 1، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور شوگر کا یہ کہ جو ڈائبیٹک لوگ ہیں، جو ورکرز ہیں سائٹ پہ، ان کی شوگر 2 دفعہ چیک ہونی چاہیے۔ اگر فرض کریں کہ وہ دوپہر کے ٹائم پہ چیک ہونی چاہیے اور شام کو 48 سے 1 گھنٹہ پہلے چیک ہونی چاہیے، اگر وہ شام تک کام کر رہے ہیں،
کیونکہ اگر افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے ان کی شوگر لیول 100 سے کم آتی ہے تو انہیں کام سے روک دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کی شوگر 70 سے کم جائے اور ان کو شوگر روزہ توڑنا پڑ جائے یا وہ بے ہوش ہو جائیں. اس سے بہتر ہے کہ ان کا اگر ہم پہلے چیک کر لیں گے تو ہم ان کو مطلب اس چیز کو اوائڈ کر سکتے ہیں. دوسری اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو آپ کی جو کٹ میں ایک چیز ہے وہ ہے آئی وی فلوئڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ جس کو ہم سادہ زبان میں ڈرپ کہتے ہیں، کہ وہ آپ کو ایڈ رکھنی چاہیے. آپ کے پاس نرسز میں نے دیکھا ہے کہ کئی فیسلٹیز پہ ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں. تو اگر فرض کریں کہ آئی وی فلوئڈ اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا صحیح فیل نہیں کر رہا، اس کا بلڈ پریشر کم ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، تو اس کو فوراً آئی وی فلوئڈ جو ہے نا وہ لگایا جا سکے. یہ 2 چیزیں میرے خیال میں جو میں نے لٹریچر اب پڑھا ہے کچھ دنوں سے دیکھا ہے کہ سائٹ کے حوالے سے یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر کیونکہ یہ اصل میں رمضان شریف کا جو زیادہ وہ ہے وہ مڈل ایسٹ کے ایریاز میں، جو ہماری اسٹڈیز بھی ہیں وہ بھی یہاں پہ زیادہ تر ہوئی ہیں، کیونکہ ویسٹرن ایریاز میں تو ظاہر ہے وہاں پہ ایک تو ٹھنڈے موسم ہے اور وہاں پہ روزے بھی بڑے لمبے ہیں، تو وہاں پہ رمضان شریف کے ڈفرینٹ طریقے کے مسائل ہیں. جو یہاں کے گرم علاقوں کے مسائل ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے کے ہیں. تو یہاں کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ 2 چیزیں آپ کو گلوکومیٹر ہونا چاہیے اور آپ کے پاس آئی وی فلوئڈ ہونا چاہیے. 2 چیزیں آپ ایڈ کر لیں تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ سائٹ پر جو ہے، کیونکہ زیادہ تر پروجیکٹس پہ جو ہے ہمارے وہ نرسز رہتے ہیں تاکہ جو ہے ایمرجنسی کی صورت میں نرس جو ہے وہ فرسٹ ایڈ دے سکیں. جیسے آپ نے کہا کہ گلوکومیٹر بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر جو ہے وہ انسٹرومنٹ بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ آئی وی فلوئڈ جو ہے یعنی اس کو ڈرپ لگائی جا سکتی ہے، تو یہ بات میرے خیال میں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ایسی کنڈیشن میں کہ طبیعت خراب ہو جائے یا بی پی ہائی ہو جاتا ہے یا پھر یہ کہ شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، تو اگر اس کو ڈرپ لگائی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح بہت زیادہ پین کی صورت میں اگر کسی کو جو ہے وہ اینالجیسک کا انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور ہمیں گناہ ہوگا اور پھر بعد میں اس کا قضا رکھنی ہوگی. تو ایسی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جان بچانا جو ہے وہ اس کو فرض قرار دیا ہے. تو جان بچانے کے لیے اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں تک اگر کچھ کھا پی بھی لیں اور روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں. بس یہی مجھے اس میں ایڈ کرنا تھا. اور کوئی سوال تو نہیں ہے سائٹ کے حوالے سے رانا صاحب، یا آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو؟ غیاث اگر کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو ان میوٹ کیجیے گا پہلے. ہلو جی جی آواز آ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا، میرا کویشچن یہ ہے خاص طور پہ الیکٹریکل سائڈ سے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ورکرز کو الیکٹرک شاک لگ جاتا ہے اور جو ہے وہ نہ کہ اس کو گرمی کی وجہ سے نہ کسی اور وجہ سے، لیکن الیکٹرک شاک کی وجہ سے اس کی حالت تھوڑی سی مطلب بری ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ویسے تو یہ اسلامک اسکالر سے پوچھنا چاہیے یہ سوال، لیکن میڈیکلی اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ اصل میں میڈیکلی دیکھیں جو الیکٹرک شاک کے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں ان میں. ایک تو اس میں نا الیکٹرک شاک کی وجہ سے برن ہو سکتا ہے، اور ایک دوسرا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو الیکٹرک شاک کی وجہ سے جو ہے نا ہارٹ کی جو اسپیڈ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ ہارٹ بیسیکلی الیکٹریکل انسٹرومنٹ ہے. تو اگر باہر سے کرنٹ آتا ہے جسم میں تو ہارٹ کی جو موومنٹ ہے اس کو وینٹریکولر فیبریلیشن کہتے ہیں ہم، وہ ہو جاتی ہے. اب اس کی وجہ سے اس کے لیے یہ ہے کہ تمام سائٹس کے اوپر اے ای ڈیز ہیں جو آٹومیٹڈ ڈیفیبریلیٹرز جن کو کہتے ہیں، اے ای ڈیز ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اگر کسی کو الیکٹریکل شاک لگ جائے تو اس میں سب سے پہلے تو اس اے ای ڈی کی مدد سے دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کا ہارٹ کا جو ورکنگ ہے وہ نارمل ہے یا اب نارمل ہے. اگر اب نارمل ہے تو اس کو فوراً الیکٹریکل شاک دینا پڑتا ہے تاکہ اس کی ہارٹ کی ایکٹیویٹی نارمل ہو جائے، کیونکہ یہ فرسٹ ایڈ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے.
کیونکہ اس سے ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے. عام طور پہ ڈیتھ کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ جو الیکٹرک کرنٹ جب انسان کے جسم میں جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وینٹریکولر فبریلیشن ہو جاتی ہے کہ ہارٹ کا جو موومنٹ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے افیکٹو بلڈ فلو نہیں جاتی اور اس کی وجہ سے جو ہے نا دل آہستہ آہستہ رک جاتا. اس کو روکنے سے بچانے کے لیے فوراً وہ کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر برن ہو گیا تو برن کی سیویرٹی دیکھ کے کہ یہاں پر تو میں نے بہت کم دیکھے ہیں, پاکستان میں نے مریض دیکھے ہیں جو آتے تھے لائن کے اوپر کام کرنے والے کہ جن کے پورے بازو جل جاتے ہیں الیکٹرک اس کی وجہ سے, اور دوسرے تو ان کا پھر برن کا ایریا دیکھ کے کہ وہ 10% ہے, 15% ہے, 20% ہے, اکارڈنگلی ان کو پھر فلوئڈ اور مینجمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے. لیکن لائف تھریٹنگ چیز جو ہے نا اس میں وینٹریکولر فبریلیشن ہے, اور اس کے لیے تمام جو سائٹس ہیں جن پہ الیکٹریکل کام ہو رہا ہو ان پہ ویسے تو ایس او پیز کے مطابق وہ آٹومیٹڈ الیکٹریکل ڈیفیبریلیٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور ان کو کوئی بھی آپریٹ کر سکتا ہے. ان کے لیے کسی میڈیکل ڈاکٹر کی یا نرس کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود بخود صرف اس کے پیڈ اوپر لگانے, وہ خود بخود سینس کرتا ہے, وہ خود بخود شاک ڈلیور کرتا ہے. اس کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آٹومیٹڈ ڈیوائس ہے. وہ ہونے چاہیے اور وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ جناب ڈاکٹر عبدالرحمان عابد صاحب, انجینئر محمد طاہر جمیل صاحب. میں چاہوں گا کہ وائس پریزیڈنٹ پاکستان انجینئرز فورم آخر میں مہمانان کا شکریہ بھی ادا کریں. جناب کیسر انور صاحب. تھینک یو. بہت شکریہ محمد طاہر جمیل صاحب کا, بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرحمان عابد صاحب کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پروگرام کے لیے اور بہت ہی قیمتی پوائنٹس بتائے ہمارے ورکرز اینڈ انجینئرز کمیونٹی کے لیے, بہت فائدہ مند ہوں گے. میں کچھ کلوزنگ نوٹس ایڈ کرنا چاہوں گا. موسٹ آف دا پوائنٹس کور کر لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اینڈ طاہر صاحب نے, انجینئر بیسڈ آن ان کا ایکسپیرینس ہے. یہاں قطر پہ منسٹری آف لیبر اینڈ سوشل افیئرس ان لائن ود منسٹری آف پبلک ہیلتھ بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے. ٹائملی تمام میٹرز جو ہوتے ہیں امپلائیز سیفٹی کے لیے, ورکر سیفٹی کے لیے, انجینئرز اینڈ جتنے بھی ورکنگ انٹیٹیز ہیں ان کے لیے رمضان سے پہلے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے مناسبت سے گائیڈ لائنز ریلیز کرتے رہتے ہیں. اینڈ چونکہ رمضان کا مہینہ کیلنڈر میں پری پلانڈ ہوتا ہے تو وہ پرو ایکٹیولی اسٹیپس لیے جاتے ہیں. اور الحمدللہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا بہت لائف تھریٹننگ سینیریوز نہیں پیش آتے, جو کہ بہت اچھی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ پریکاشنز اور سٹیپس تمام سائٹس پر لیے جاتے ہیں تاکہ ایسے ڈیتھ کی سچویشن ڈیفینیٹلی نہ آئے. وقتاً فوقتاً کیسز ای آر اس میں پائے جاتے ہیں جو کہ نارملی اگر روٹ کاز دیکھا جائے تو ورکر کی کوتاہیوں کی وجہ سے یا کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو ڈیورنگ سحور یا ورک کے لحاظ سے. تو بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تمام آرگنائزیشنز کا بھی فرض بنتا ہے کہ ورک ایکٹیویٹیز کو پلان کریں. رمضان کی مناسبت سے پری پلان ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں تاکہ ورک لوڈ مسلم ورکرز پر نہ پڑے ڈیورنگ رمضان. طاہر صاحب نے بڑی اچھی طرح کور کیے تھا پوائنٹس کے شفٹ بنا لیں نان فاسٹنگ اینڈ فاسٹنگ ورکرز کے لحاظ سے. امپلائی جو کام کرنے والے ہیں ان کا خود بھی فرض ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, سحور مناسب ٹائم پہ کریں, برکت بھی ہے اس میں. اپنا ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ انڈور ایکٹیویٹیز پر فوکس رکھیں, اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ طبیعت ناساز ہونے جا رہی ہے تو انہیں چاہیے اپنی سیفٹی کا خیال پہلے رکھیں, آرام کریں اور اپنے سپروائزر کو فوراً انفارم کر دیں. کمیونیکیشن بہت قیمتی چیز ہے. ورکرز کو چاہیے کہ اپنے نان فاسٹنگ ممبرز سب سے ان ٹچ رہیں تاکہ ورک بیلنس بھی ہو سکے, اور جہاں پہ ان کے ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے وہ شیئر کر لیں, یہ نہ کہ
اویلیبل نہ ہو. اپنا آج کل بہت سی افورڈیبل میڈیکل ڈیوائسز، اسمارٹ ڈیوائسز بھی اویلیبل ہیں، اور جو مجھے خوشی ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں سیکیورٹی گارڈز نے سائٹس پر پہنی ہوتی ہیں، جن سے ان کو قیمتی چیزیں لائک بلڈ پریشر، ہارٹ ریٹ، کہیں کہیں ECG والی بھی ایپل 6 کی ہیں ڈیوائسز، اور بہت سی ایسی چیزیں جن سے ان کو الرٹس میسر ہو جاتے ہیں. تو دیز آر افورڈیبل، اسپیشلی ہواوی کی می بینڈس. تو آئی ریکمینڈ کہ جی یہ ورکرز پہنیں تاکہ ان کا مانیٹرنگ رہے. جو میں آج خود بھی مانیٹر کر رہا تھا، ڈیورنگ فاسٹنگ بلڈ پریشر بہت لو رہا، 50 to 60 BPM، اور اس سے بھی کم 48 پہ بھی میں نے دیکھا. لیکن صحیح. جو ہی روزہ افطار کیا تو 70 BPM اینڈ اوپر رہا. تو یہ ایک کافی فائدہ مند ہے. سلیپ آورز بھی آپ کو واچز، اسمارٹ ڈیوائسز آج کل کیلکولیٹ کر کے دے دیتی ہیں. اس سے ورکرز کو یہ بھی بتا دیں گے کہ 5 گھنٹے وہ سوئے، 6 گھنٹے. تو بہت ایک سپورٹیو یہ ہو سکتا ہے، اور میں صحیح. ریکمینڈ کروں گا یہ سب کو. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، تب ورکرز کو اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور رمضان کریم سب کو. تھینک یو. بہت شکریہ جناب انجینئر کیسر، وائس پریزیڈنٹ پاکستان انجینئرز فورم. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میٹ ود رانا کو چوز کیا آج کے ویبینار کے لیے. پریزیڈنٹ پاکستان انجینئرز فورم جناب انجینئر جاوید اقبال صاحب، آج کے ہمارے پینلسٹ انجینئر محمد طاہر جمیل اور ڈاکٹر عبدالرحمان عابد صاحب، میں آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام میں شرکت کی. اس کے ساتھ ہی آج کے ویبینار کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال. آمین.